وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मेरी सारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्म फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन वबशीर وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा। ये किताब है जिसकी आयात मुस्तहकम हैं और उनको खोल खोल कर बयान किया गया है हिकमत वाले और खबरदार की तरफ से, ये कि तुम अल्लाह की इबादत न करो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और अपने रब से इस्तिगफार करो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम्हें एक वक़्त मुकर्रर तक फायदा देगा
اور ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا۔ توبہ اور استغفار کے بے شمار فائدے ہیں۔ جہاں لوگ استغفار کرتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اس کے علاوہ مال و دولت کی فراوانی اور خوشحالی میسر ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موت تک متاع حسن کا وعدہ کیا ہے جو کہ حلال اور پاکیزہ رزق ہے۔ توبہ اور استغفار کے ساتھ قحط سالی ٹل جاتی ہے، بارشیں وافر ہونے لگ جاتی ہیں، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، اولاد نرینہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتے ہیں۔ یہ تمام وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر رکھے ہیں۔ تو جو شخص خوشحالی چاہتا ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، فقر و فاقہ سے بچنا چاہتا ہے، اس کو استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کے نتیجے میں یہ تمام نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اور اگر تم پھر جاؤ تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن کے عذاب سے۔ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ دیکھو بے شک کچھ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں۔ جب وہ خود کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں اس وقت بھی اللہ انہیں جانتا ہوتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سینوں کے بید جانتا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کچھ لوگ رفع حاجت کے وقت یا بیویوں سے ہم بستری کے وقت اپنا سطر کھولتے ہوئے شرماتے اور شرم کے مارے جھکے جاتے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے کپڑوں کے اندر سے بھی تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے بید جانتا ہے۔ اور زمین پر کوئی چلنے والا چوپایا ایسا نہیں مگر اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی قیامگاہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے دفن ہونے کو بھی جانتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ پہ ایسا توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ جس بات کی ذمہ داری اللہ نے لے لی اس کے پیچھے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، اور ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، وہ ساری کی ساری ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس سلسلے میں ہم اللہ پہ توکل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہر شخص رزق کے پیچھے ساری زندگی گزار دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین عطا کرنے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو میری طرف رجوع کرے گا میں اس کو ہدایت دوں گا، میں سب کو ہدایت نہیں دوں گا۔ اس کو تو ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ دین کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے جتنی ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور دنیا کو اللہ کے سہارے چھوڑ دیتے، کیونکہ ہمارے رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ انسان دنیا چونکہ اس کو محسوس ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، ہاں آخرت کو بلانے پر 100% تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو پھر قحط سے لاکھوں لوگ کیوں مر جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فطری حالات نہیں ہیں۔ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو روک لیتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اگر انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، وافر بارشیں ہوتی ہیں، قحط ختم ہو جاتا ہے، اولاد نرینہ ہوتی ہے، اللہ مال دیتے ہیں، اللہ بیٹے دیتے ہیں، اللہ پیداوار دیتے ہیں۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں بارش رک جاتی ہے، رزق رک جاتا ہے، آسمان سے بارش نہیں ہوتی، زمین اپنے خزانے اگلنا اور اپنی نباتات اگانا بند کر دیتی ہے۔ یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ رزق کے ذخائر پر قبضہ کر کے ناجائز طور پر لوگوں کو اس سے محروم کر دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر شخص کے رزق کا ذمہ لیا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے
دنیا کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے قبر کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نہ صرف جانتا ہے بلکہ لوح محفوظ میں اللہ نے ریکارڈ کر رکھا ہے. اور وہ وہی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے عمل میں سے اچھا کون ہے. اور اگر تو کہے کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہنے لگتے ہیں یہ تو واضح جادو ہے. اور اگر آپ ایک خاص مدت تک عذاب کو دور کر دیں تو وہ لوگ ضرور کہیں گے اس عذاب کو کس چیز نے روک رکھا. سن لو، جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ٹل نہیں سکے گا اور انہیں وہی چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں پھر اپنی رحمت اس سے چھین لیں تو وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو آئی تھی تو وہ ضرور کہتا ہے کہ میری برائیاں دور ہو گئیں. وہ تو بڑا فخر کرنے والا اور شیخی خورا اترانے والا بن جاتا ہے. انسان بڑا ہی کم ظرف ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کی مصیبتوں کے بعد اس پر اپنی رحمت اور فضل کر دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور میرے رب کی مہربانی ہے، وہ یہ کہتا ہے میری ساری برائیاں دور ہو گئیں. میں نے تو پچھلے سال جو کاروبار کیا تھا اس میں فلاں غلطی رہ گئی تھی، اس سال میں نے اس غلطی کو دور کر لیا ہے، یا اس سال میں نے محنت زیادہ کر لی ہے، میں نے فرسٹ تو آنا ہی تھا، میں نے تو فرسٹ آنا ہی تھا کیونکہ میں نے تو محنت اتنی کی تھی، یہ تو میرا حق تھا. حالانکہ رحمت ہمیشہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. تو ایک مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں اور وہ اس طرح کر کے شیخی خورا اور اترانے والا بن جائے. یہ طریقہ قارون کا ضرور تھا. قارون کو جب حضرت موسیٰ نے سمجھایا تھا کہ تم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں بھی دو تو اس نے کہا تھا کیوں؟ یہ مال تو میں اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، یہ تو میری محنت کی وجہ سے ہے، تو اس میں میں اللہ کا حصہ کس خوشی میں نکالوں؟ تو یہ اترانا اور یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں آتا. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمتیں ملنے پر اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اے نبی، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہو اس بات پر کہ اس شخص پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا. آپ تو ڈرانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر کارساز ہے. کافر اٹھتے بیٹھتے آپ پر اعتراض کرتے. کبھی تو کہا جاتا یہ قرآن بدل دو، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ میں اس قرآن کو اپنے پاس سے بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا. کبھی کہا جاتا تمہارے ساتھ خزانہ کیوں نہیں اترا، تمہارے ساتھ فرشتے 4 فرشتے کیوں نہ اترے. جو شخص بھی تمہاری مخالفت کرتا، تمہیں جھٹلاتا، فرشتے اس کو ڈنڈا مارتے اور لوگوں کو پتا چل جاتا واقعی یہ اللہ نے نبی بھیجا ہے. کیا وہ ایک اور اعتراض کرتے کہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے. اچھا ایسا کرو کہ تم بھی اس طرح کی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور ان کو بلا لو جن کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ نبی نے قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا، اور اگر وہ تمہارے چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو کیا تم فرما بردار ہوتے ہو، اب اسلام لاتے ہو؟ تقاضا تو یہی ہے کہ اگر چیلنج پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لو. جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، ہم ایسے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی پورے کا پورا دے دیتے ہیں اور وہ اس میں کمی نہیں کیے جاتے. لیکن ایسے لوگ، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کام کیے تھے اور باطل ہو جاتا ہے جو وہ عمل کرتے تھے. اصل بات یہ ہے جس کی زندگی کا مرکز و محور، جس کا ٹارگٹ آف لائف صرف دنیا ہے اور وہ دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بظاہر اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی اسے پورا عطا فرما دیتے ہیں. وہ چونکہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتا ہوتا
آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا یا توحید کا وہ پروکار بند ہوتا تو اس کی زندگی کا مرکز و محور اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر ہوتا۔ وہ دنیا کی زیب و زینت ہی اس کا ٹارگٹ آف لائف ہے۔ تو ایسے لوگوں کے جو بظاہر اچھے اعمال ہیں تو ان کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے، لیکن ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں، ایک مسلمان کی زندگی کے تمام اعمال کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کا اجر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اعمال کو صرف اور صرف دنیا کے لیے اختیار کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اسے عذاب دیا جائے گا، اور یہ نیت کا شرک کہلاتا ہے۔ ایک مسلمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے تمام اعمال میں اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ یہ تمام عمل اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے لیے کر رہا ہے۔ جب آپ صرف دنیا کو اپنی نیت قرار دے لیں تو یہ نیت کا شرک ہے، اور اس شرک میں ہمارے لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق جانتے ہی نہیں۔ ہماری زندگی کے بیشتر اعمال خالص دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ ذرا جائزہ لے کر دیکھیے، ذرا سوچ کے دیکھیے، آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی۔ ہم جو صبح زندگی اٹھتے ہیں رات کو سوتے دم تک ہماری زندگی کے بیشتر اعمال صرف اور صرف دنیا کی خاطر ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیا، اور باطل ہو جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو اور اس کی طرف سے ایک شاہد بھی موجود ہو؟ واضح دلیل سے مراد انسان کی فطرت میں جو وعدہ الست ہے، انسان کی فطرت میں جو ایک فطری داعیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست کی صورت میں اس کی فطرت میں رکھا ہے، اسے حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ جب وحی اس کے سامنے آتی ہے تو وحی اس فطرت کے مطابق ہی ہوتی ہے، اور پھر وہ وحی رسول پڑھ کر سناتا ہے۔ اور اس سے قبل موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس پر گروہوں میں سے کفر کر دیں تو آگ ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ تو آپ اس بارے میں شک میں نہ پڑیے، یقیناً یہ ہدایت، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ خبردار، اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر۔ یہ گواہ کئی ہوں گے، مثلا انبیاء، دوست، عام اشیاء، انسان کے اعضاء، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، آج ہم ان کے منہوں پر مور کر دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ وہ اور گواہ یہ گواہی دیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے خلاف جھوٹ بولا۔ خبردار، اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، ان کے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی حق بات سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور نہ ہی وہ حق بات کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور کھو جائے گا ان سے جو وہ دنیا میں جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایسے ہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی، گڑ گڑاتے رہے، ایسے لوگ جنت والے ہیں۔ ایمان اور نیک عمل کے بعد اللہ کے حضور عاجزی بھی لازمی ہے، کیونکہ اگر انسان اپنے نیک اعمال پر تکبر کرنا شروع کر دے تو وہی حال ہوتا ہے جو شیطان کا حال ہوا تھا۔ شیطان بہت عبادت گزار تھا اور اسی وجہ سے
وہ तकब्बुर कर बैठा। अल्लाह ताला ने उसको अपनी बारगाह में मरदूद करार दे दिया। तो लिहाजा आजिज़ी भी साथ साथ होनी चाहिए। तकब्बुर से तमाम नेक अमाल खत्म हो जाते हैं। बल्कि याद रखिए, जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में ना जा सकेगा। वो लोग उसमें हमेशा रहेंगे। दो फरीकों की मिसाल ऐसे है जैसे कोई अंधा हो और बहरा हो और देखने वाला हो और सुनने वाला हो। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकते और ना ही अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं। क्या ये दोनों मिसालों में बराबर हो सकते हैं? क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। हजरत नूह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुला डराने वाला हूँ, तुम अल्लाह के सिवा इबादत ना करो, मैं तुम्हें दर्दनाक दिन के अजाब से डराता हूँ। तो उसकी कौम में से जिन लोगों ने कुफर किया था, उन सरदारों ने कहा, हम तो तुझे अपने जैसा ही एक बशर ख्याल करते हैं और हम देखते हैं कि तेरी पैरवी सिर्फ उन्हीं लोगों ने की है जो कि बादियुन नजर में हमें कमीने मालूम होते हैं, और हम तुम लोगों को हम पर किसी तरह की फजीलत भी नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। जिस किस्म के हालात आपको पेश आ रहे थे वैसे ही हालात हजरत नूह को भी पेश आए थे, लिहाजा हजरत नूह का जिक्र किया गया। पीछे हम पढ़कर आ चुके हैं कि अकरा बिन हाबिस और सुफियान बिन उयैना ने आपसे कहा था कि हम आपके पास बैठकर आपसे नसीहत हदायत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये हकीर बिलाल रूमी जैसे और अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे लोग जो हैं, ये अगर आपके पास बैठे हों, अम्मार बिन यासिर जैसे, तो इनको आप अपने पास से उठा दीजिए, फिर हम आपके पास बैठ जाएंगे। तो ऐसे ही हालात हजरत नूह को भी पेश आए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़यात इसीलिए सुनाए जा रहे हैं ताकि आपको तसल्ली हो। कहा, ए मेरी कौम, भला देखो तुम, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़िह दलील पर हूँ और मेरे रब ने मुझे अपनी तरफ से नबूवत की रहमत भी अता की हो जो तुम्हें नजर नहीं आ रही, तुम्हारी आंखें उससे अंधी हो गई हैं, क्या इस हदायत को हम तुम पे लाजिम कर दें जबकि तुम उस हदायत को नापसंद करो? यानी अल्लाह ताला ने मेरी तरफ नबूवत उतारी है और इस वजह से मुझे ये यकीन कामिल है कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ। अब इस हदायत से तुम्हारी आंखें अंधी हैं, तुम्हें ये हदायत नजर नहीं आ रही। अब हम ये हदायत तुमको लाजमन कैसे हदायत दे दें जबकि तुम उसको नापसंद करते हो? असल बात है, हदायत उसे ही मिलती है जो दिल में उसकी मोहब्बत और तड़प रखता है, जो उसके लिए मुशक्कत करता है, जो उसके लिए दुआएं करता है। जबरदस्ती किसी को हदायत नहीं दी जा सकती। और ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर कोई माल का सवाल नहीं करता, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और मैं उन लोगों को नहीं दुत्कारूंगा जो लोग ईमान लाए, वो तो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। और लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम जाहिल लोग हो। और ए मेरी कौम, ये हजरत नूह फरमा रहे हैं, और ए मेरी कौम, मेरी अल्लाह के सिवा कौन मदद करेगा अगर मैं इन्हें दुत्कार दूं? क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना ही मैं गैब को जानता हूँ, और ना ही मेरा ये दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ। ये तमाम दावे हजरत जो नूह कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये तमाम बातें कहलवाई हैं। ना तो अल्लाह के रसूल गैब जानते थे और ना ही अल्लाह के रसूल ने फरिश्ता होने का दावा किया था, और ना ही हजरत नूह ऐसा दावा कर रहे थे। और ना ही मैं उन लोगों को कहूंगा जिनको तुम्हारी आंखें हकीर समझती हैं कि अल्लाह इनको कभी खैर ना देगा। अल्लाह ताला जानता है जो इनके दिलों में है। अगर मैंने ऐसी बात कही तो मैं जालिमों में से हो जाऊंगा। यानी तुम्हारे ख्याल में ये गरीब लोग हकीर हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में ये लोग बड़े काबिल कदर हैं। अल्लाह इन पर अपनी रहमतें जरूर नाज़िल करेगा। उन लोगों ने कहा, ए नूह, तूने हमसे झगड़ा किया तो तूने हमसे बहुत लंबा झगड़ा किया, जा तू वो अजाब ले आ जिसका तू वादा करता है अगर तू वाकई सच्चों में से है। हजरत नूह ने कहा, वो तो अजाब तो तुम्हारे पास अल्लाह ताला लाएगा अगर वो चाहेगा, और तुम उस वक्त उस अजाब को रोक नहीं सकोगे, और तुम्हें उस वक्त मेरी नसीहत फायदा नहीं देगी अगर मैं चाहूं कि मैं तुम्हारी खैर खाही करूं। अल्लाह ताला अगर चाहे कि वो तुम्हें गुमराह कर दे तो
تو میری نصیحت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی. اللہ تمہارا رب ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے. یا وہ کہتے تھے اس نے اس کو گھڑ لیا. کہہ دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرے ہی ذمے اس کا جرم ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات اپنی قوم کو سنائے تو انہیں حضرت نوح کے ساتھ اپنے حالات کی بہت مماثلت معلوم ہوئی. تو کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تم نے سب جھوٹ کر لیا ہے، کیونکہ حضرت نوح کی قوم کے حالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے حالات بھی بالکل ایک جیسے تھے. تو اس وقت کفار مکہ نے آپ سے کہا کہ تم یہ سب جھوٹ گڑھ کے ہمیں اپنے پاس سے سنا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میں نے یہ سارا کچھ خود جھوٹ گڑھا ہے تو اس کا گناہ میرے ذمہ ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم گناہ کرتے ہو، لہٰذا اگر میں یہ جھوٹ گڑھا ہے تو اس کا وبال میرے پر ہوگا. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی تھی اور حضرت نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے اس کے علاوہ اب اور کوئی ایمان نہ لائے گا، تو ان کی مایوس نہ ہو جو وہ عمل کرتے ہیں اور تم ایک کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں مخاطب نہ کرنا جو کہ ظلم کر چکے، جو کہ ظالم ہیں، بے شک ان سب کو غرق کر دیا جائے گا. اب جتنے لوگ ایمان لا چکے تھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا. اب تک 950 سال گزر چکے تھے حضرت نوح کو تبلیغ کرتے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جو اب تک ایمان نہیں لائے، ان سب کو غرق کر دیا جائے گا. اور حضرت نوح کشتی بناتے تھے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے انہیں مذاق اڑاتے، کہتے اچھا اب تم نے نبوت کے ساتھ ترخانی بھی شروع کر دی ہے، یا یہاں کون سا دریا ہے جس میں کشتی چلاؤ گے؟ تو حضرت نوح نے کہا اگر آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تمہیں مذاق کریں گے جیسے تم ہمیں مذاق کرتے ہو. عنقریب تم جان لو گے کس کے پاس اللہ کا عذاب آتا ہے اور اسے رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے اور کس کے اوپر دائمی عذاب اتر آتا ہے. حتیٰ کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا، عذاب کا حکم آ گیا، تندور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر جوڑے میں سے نر اور مادہ کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، ہاں جن پر بات گزر چکی ہے، یعنی اپنے گھر والے لوگوں کو بھی سوار کر لو، ہاں جو ایمان نہیں لائے ان کو چھوڑ دو. اور آپ کو پتا ہے حضرت نوح کے گھر والوں میں سے ان کی ایک بیوی اور ان کا اسی بیوی کا جو بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کو سوار نہ کرنا. اور جو ایمان لانے والے دوسرے لوگ ہیں اور حضرت نوح کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے، روایات میں آتا ہے کہ وہ 80 افراد تھے، بعض نے صرف 10 کہا ہے، جس میں حضرت نوح کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں تھیں، جبکہ چوتھا جسے کنان بھی کہا جاتا تھا اور اس کی والدہ یعنی حضرت نوح کی بیوی ایمان نہ لائے لہذا غرق ہو گئے. اسی طرح ہر جانور کا جوڑا بھی سوار کر لیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، میرا رب تو بخشنے والا اور مہربان ہے. لہٰذا سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے اندر چل رہی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ بیٹا ایک کنارے پر تھا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافر قوم کے ساتھ نہ ہو. اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو میرے پاس آ جاؤ، اس وقت بھی یہ کہا ایمان قبول کر لو، کافروں کا ساتھ نہ دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. بیٹے نے کہا میں عنقریب ایک پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح کہنے لگے آج کے دن تمہیں اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا مگر جس پر اللہ رحم کر دے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی موج حائل ہو گئی تو وہ غرق ہو گیا اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا.
پانی خشک ہو گیا، فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ موصل میں ہے، جو آج بھی اسی نام سے مشہور ہے، جہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی، اور کہہ دیا گیا ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ بھی سچا تھا، تو نے میرے سے اللہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، باوجود اس کے کہ وہ تمہارا سلوی بیٹا تھا۔ جب اس کے اعمال ہی نیک نہ تھے تو وہ تمہارا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دین میں رشتہ داری کی بنیاد خون کے تعلقات نہیں ہیں بلکہ عقیدہ ہے۔ وہ چونکہ ایمان نہیں لایا تھا لہٰذا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا۔ تو تم مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں کسی دعائیں نہ کرو۔ حضرت نوح کہنے لگے اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تیرے سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وہ بیٹے کا صدمہ تو بھول گئے، اس بات کا فکر لگ گیا حضرت نوح کو کہ اللہ کا غضب میرے پر نازل نہ ہو جائے۔ اسی وقت اللہ سے استغفار کرنے لگ پڑے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگ پڑے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ بات پوچھ کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اللہ تو نے اگر مجھے معاف نہ کیا اور مجھے رحم نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا تو میں تو خسارہ پا لوں گا۔ انبیاء چونکہ نمونہ ہوتے ہیں اس لیے ان کی چھوٹی لغزش پر بھی اللہ کی طرف سے شدید تنبیہ ہوتی ہے۔ کہہ دیا گیا اے نوح، تو سلامتی کے ساتھ زمین پر اتر جا، ہماری طرف سے تجھ پر برکتیں ہوں، اور ان امتوں پر بھی جو تیرے ساتھ ہیں، وہی جو تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، اور کچھ ایسے گروہ ہوں گے جن کو ہم دنیا کا سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو انہی نیک لوگوں کی اولادوں میں سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے نیک لوگوں کی اولادیں نیک ہوتی ہیں، پھر وہی اولادیں آگے بڑھتے بڑھتے ایمان کا معیار کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی لوگ جو کہ اس وقت دنیا کے نیک ترین لوگ ہیں اور جو کشتی میں بچا لیے گئے ہیں، انہی میں سے ایسے نسلیں پیدا ہوں گی جو کہ راہ حق سے ہٹی ہوں گی، اور ان کو پھر میری طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ اور آپ کی قوم اس سے قبل ان خبروں کو نہیں جانتی تھی۔ حضرت نوح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 4000 سال کا عرصہ ہے۔ اس زمانے کی تفصیلی خبریں دینا بجائے خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، ورنہ آپ کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے آپ اس دور کی خبریں دے سکتے۔ بس آپ صبر کیجئے، انجام پرہیزگاروں کے لیے ہوگا۔ تو ان حضرت نوح کے واقعے سے آپ کو ایک بات کا پتہ چلا ہوگا کہ حضرت نوح کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات ایک جیسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو واقعات اس لیے سنائے تاکہ آپ کو یہ سن کر تسلی ہو۔ انسان کی فطرت ہے، انسان جب یہ دیکھ لیتا ہے جس مشکل میں گرفتار ہوں، دوسرے لوگ دوسری مشکل میں گرفتار ہیں، اس کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان